کہ اس رمضان کو جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے ہم ایسے گزارنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اس کی طرف سے بخششوں کے پروانے تقسیم ہوں گے، ہم صحیح معنوں میں ان کو لے والے بن جائیں۔ صرف رمضان گزارنا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا کروایا ہے۔ انسان دنیا کے اندر مہمان ہے، بس ایک مدت لے کے آیا ہے، مدت پوری ہوگی تو اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مدت میں اپنے رب کو راضی کر کے چلا گیا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد اللہ میں وقت گزار کے چلا گیا، اللہ کی رضا کے لیے ہر لمحہ فکر مند رہا، بے قرار رہا، جس کا ہر عمل شریعت کے سنت کے عین مطابق رہا، وہ خوش نصیب انسان۔ جانا تو سب دیں، اللہ کے حضور ایسی حالت میں ہم پیش ہو جائیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ فقط فاز فوزا عظیما کا مصداق بن کے بندہ چلا جائے تو یہ خوش نصیبی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا مقدمہ ہوتا ہے۔ مثال دے کے بعد سمجھاتے ہیں، صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یک دم سے آگے اپنی آب و تاب سے چمکنا شروع کر دیتا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے افق کے کناروں پر آپ کو ہلکی ہلکی سفیدی نظر آتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آتی ہے، پھر وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر سورج سامنے آتا ہے، پھر وہ آگے آتا ہے، پھر وہ آب و تاب کے ساتھ آگے چمکتا ہے، پھر پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ وہ سفیدی ہے رحمتوں کی اور برکتوں کی، جو رمضان کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کے اندر وہ کرنیں بانٹ رہی ہوتی ہے، دنیا کے اندر وہ روشنیاں بانٹ رہی ہوتی ہے، وہ سفیدی پھر بڑھتی جاتی ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا سورج پھر خوب آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ اور پھر خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس سورج سے، اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سورج کی ڈیوٹی ہے وہ روزانہ صبح آتا ہے، شام تک روشنی دیتا ہے۔ ایک بندہ غار میں چھپ جائے، تاریک جگہ میں چھپ جائے، وہ کہے کہ سورج کی روشنیاں مجھ تک نہیں پہنچ رہی، تو حضور سورج کا نہیں، سورج اپنے وقت پہ آئے گا، وقت میں چلا جائے گا۔ تو رمضان کا سورج بھی کہہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کی کرنوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم گناہوں کی، ضلالت کی، نافرمانیوں کی تاریک غار کے اندر چھپ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رمضان کی برکتیں ہمیں نہ ملی، تو قصور رمضان میں نہیں ہے، قصور ہمارا۔ تو رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، شعبان المعظم ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے، روزے بھی رکھتے، نوافل کو حضور کی یہ عام معمول تھا، لیکن پہلے سے زیادہ زور و شور شروع ہو جاتا تھا، پہلے سے زیادہ جستجو اور کوشش شروع ہو جاتی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تین خصوصی اعمال، جو تین اعمال میں زیادہ جستجو اور کوشش دیتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، نمبر ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں پہلے سے زیادہ کوشش کرنا شروع کر دیا۔ رمضان کا مہینہ آتے رمضان کا چاند دیکھا تو بس اس کے بعد وہ خوب زور شور سے خوب جستجو کوشش کے ساتھ۔ ہم کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادات کو زیادہ فرما رہی ہے، جن کا عام معمول کیا ہے؟
اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عام دنوں کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ راتوں کو کھڑے ہو کے حتیٰ یتورمت قدماہ میرے آقا کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا کھڑا ہوتے تھے نماز۔ تو وہ ہستی جس کے باقی 11 مہینے اس عبادت میں گزرے، ایسے معاملات میں گزرے کہ ان کی عبادت کر کر کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، رو رو کے آنکھوں میں برم آ جاتا ہے، سجدے میں راتیں گزر جاتی ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اس عبادت کو زیادہ کرتے ہوں گے پھر اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ کوئی عام عبادت تو نہیں تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی عبادت تو وہ ہے جس عبادت کو دیکھ کر کے رب فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرے محبوب وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، کبھی میری خوشی کے لیے تھوڑی دیر آرام نہیں کرتا۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا احساس ہو ہی جایا کر میرے محبوب، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر میرے محبوب۔ یہ عبادتوں کا عالم ہے، عام معمول ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں رمضان میں تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہیں جنت کی ضرورت تھی، انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ تو غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر کا مسئلہ، ان کے قدموں کی خاطر تو جنت بنائی گئی ہے۔ پھر یہ دنیا کا حال، یہ ہمیں اور آپ مجھے اور آپ کو سمجھا ہے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، مجھے امام الانبیاء بھی بنا دیا ہے، مجھے شافع احمد بھی بنا دیا ہے، مجھے ساقی کوثر بھی بنا دیا ہے۔ جنت تمام انبیاء پر اس وقت تک حرام ہے جب تک میرے آقا جنت میں تشریف نہ لے جائے۔ اتنے اعزازات ملنے کے باوجود پھر جب رمضان آتا تھا تو پھر کمر کیوں باندھ لیتے تھے؟ پھر کیوں ساری ساری رات مسلسل بھی گزارتے تھے؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھا کے، یہ ہمیں سمجھا کے ہیں میرے دوستوں کہ دنیا کی زندگی دنیا کے لیے نہیں دی اللہ نے، دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اپنی بندگی کے لیے دی ہے، بس اس کی بندگی میں گزارو۔ تمہارے پاس گناہ نہیں ہے پھر بھی اس کی بندگی میں، ضروری تو نہیں ہے کہ بندے کے پاس گناہ ہوں گے وہی سجدہ دے دو، وہی استغفار کرے گا، وہی آقا ہوگا، ضروری تو نہیں۔ میرے آقا نے معصوم ہو کر اللہ کے دربار میں آ کے استغفار کر کے دعا کر کے رو رو کے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کے رونے کے لیے گناہوں کو ہونا ضروری ہے۔ آ کے رو جب رو جتنا ہو سکتے اس کے دربار، اس کو مناؤ، اس کی رضا کے اعمال کرو جن سے وہ راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرو۔ دوسرا عمل صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں آپ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات فرماتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا امام ہوتا، کوئی چیز بھی میرے آقا کے گھر میں آتی تو وہ ٹکتی نہیں تھی، بس وہ فوراً غریبوں میں تقسیم ہو جاتی۔ تو میں اور آپ ہیں جو آج کے لیے، کل کے لیے، مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، یہ ان کے لیے بھی سنبھال کے رکھو، یہ اس کے لیے بھی سنبھال کے رکھو، یہ تمہیں اور آپ۔ جو میرے آقا کا معمول کیا ہے؟ گھر میں جو چیز آتی ہے صدقہ، شام سے پہلے پہلے گھر کا کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں کسی نے بہت مائل کثرت کے ساتھ مارا، روزے کی حالت میں ہے، کیا ہو کر رہی ہوئی؟ خادمہ سے کہا بانٹ دو، کا کے مربع فقراء کا سارا مال بانٹ، سارا تقسیم کر دیا۔ افطاری کا وقت آیا تو خادمہ نے کہا آپ کا روزہ تھا، کچھ اپنی افطاری کے لیے بچا کے رکھ دیتی، کچھ لے آتے آپ کی افطاری کے لیے پہلے یاد دلا دی، تھوڑا رکھ دیتی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بھلا دیا۔ روزہ ہے اپنا، مال اپنے گھر میں آیا ہے، سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اپنے روزے کی پرواہ نہیں کرے کہ میں افطاری نہیں کرنی ہے، کچھ دان نہیں ہے۔ پھر وہ افطاریاں کیسے؟ کھجور کا ایک دانہ لیا، پانی کا ایک گھونٹ پیا، افطاری۔ تو صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات، کثرت کے ساتھ دل کھول۔ اور تیسرا عمل صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آوازاری میں، دعاؤں میں، استغفار میں بہت کثرت فرماتے ہیں رمضان المبارک میں۔
میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اللہ کے محبوب ویسے بھی ساری رات مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں اللہ کے حضور ہوتے رہتے، لیکن جب رمضان آتا تو اس سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے رونا، یہ گریہ ازاری یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نبوی معمولات ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ آئے ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم بھی اپنے رمضان کو ایسے گزاریں گے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں، دعا پکار میں، استغفار میں، ان چیزوں میں ہمارا رمضان ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پورا ساز پکاتا ہے دنیا کے لیے، پورا ساز۔ 11 مہینے آپ دنیا میں ہمارے لیے کس قدر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، جانے لگا لیتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دوپہر دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ مال کمانا ہے، دنیا کمانی ہے، خوب محنت ہوتی ہے، کرتے ہیں محنت، اپنے آپ کو اپنے بدن کو تھکا دیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جانوں کو تھکائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رب کے حضور چھپ چھپ کے تھکا دیجیے۔ کہیں دنیا کے لیے تھکنے والا جسم آج اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادات کے اندر تھک جائے، یہ انسان کی ہمارے کی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا، یہی تھکاوٹیں دنیا کی تھکاوٹیں کام نہیں آئیں گی، یہ دین کے لیے عبادات میں اپنے آپ کو جس نے تھکا دیا وہ تھکاوٹیں کام آئیں گی۔ حضرت علامہ علی شیخ ہیدری شہید رحمہ اللہ ایک پروگرام میں جب انتہائی سخت گرمی تھی، لوگ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے تھے، گرمی کے عالم میں سن رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا تھا، لوگوں یہ آج آپ گرمی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ اس نظریے کے ساتھ بیٹھے ہو گیا، یہ گرمی ہم اللہ اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے برداشت کر رہے ہیں، کل میدان محشر کی گرمی ہمارے قریب بھی نہیں آئے۔ تو دنیا کے اندر جب انسان اپنی آپ کو اللہ کی عبادات میں تھکاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو یہ مشقتیں انسان کو رد دیتی ہیں، یہ کام ہے ان کی مشقتیں۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف لائے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے پاس آ کے لیٹے، اور پھر میں چھوڑ عائشہ چھوڑ بستر کو دوبارہ چھوڑا، مصلی کیا، پھر اللہ کی حضور کرے۔ کبھی ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہم بھی بستر کو چھوڑ کے اللہ کے لیے، جب ہماری آنکھیں نیند کے لیے ترس رہی ہوں، ہم اس وقت بستر کو چھوڑ کے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اس سے بات کا مزہ لطف آئے گا، لیکن وہ آج ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو سر میں درد ہو جائے تو ہم سے دن کی ساری نمازیں، فرض نمازیں چھوٹ جاتی، ہمیں تو بارش نظر آ جائے، ہمیں تو گرمی نظر آ جائے، ہم سے فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تہجد کیا نمازیں تو کسی رات کی عبادت میں اہتمام تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جاگنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند قربان کرنا، اپنا آرام قربان کرنا، یہی کام ہے۔ انسان کی زندگی یہ جو ہے ختم ہوگی، یہاں سے آنکھ بند ہوگی، اس کے بعد سونا ہی سونا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے جاگ گیا، راتوں اٹھ کے روتا رہا، اس کو بناتا رہا، اس کو راضی کرتا رہا، پھر جب وہ ادھر سے جائے گا تو اس نے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے تو اس نے آرام کے ساتھ سونا ہوگا، لیکن جو یہاں سوتا رہا پھر وہاں پہ فرشتے سونے نہیں دیں گے، پھر فرشتے سونے نہیں دیں گے، پھر قبر میں کوئی سونے نہیں دے گا۔ آپ نے سنی ہوگی ہماری کہ جب نیک بندے کو، اللہ کے برگزیدہ بندے کو، اللہ کے محبوب بندے کو قبر میں رکھا جائے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ سو جا، آج ایسے سوئے جیسے پہلی رات کی دلہن سوئی۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں اپنی نیندیں اللہ کے لیے قربان کی ہوگی، اسے کہا جائے گا کہ سو جاؤ۔ تو دنیا میں جا کر گزار کے آیا ہے میری رضا کے لیے، مصلی میں کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں روتا ہوا گزار کے آئے، اب سو جاؤ، اب تیرے سونے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، ایک اپنا معمول بنانا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ ہم
نے کس وقت کون سے اعمال کرنے ہیں، کب کس کمر کی طرف اپنے کو توجہ ہونا. یہ بار بار موقع نہیں ملتے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، غنیمت سمجھ لیجیے اس کو، غنیمت سمجھ لیجیے. بار بار نہیں ملتے. کیا پتا ہے ضرورت کس کو یہ ملتا ہے. اپنے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. آخری رمضان سمجھ. نیکیوں کا سیزن ہمارے پاس ہے. ہمارے یہاں معلومیہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا سیزن بنایا تھا. ہم نے اس کو کاروبار کا سیزن بنایا. ہم نے اس کو کاروبار کا سیزن بنایا. ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس میں نیکیوں میں اضافہ کر دیتے. ہم اپنے کاروبار میں اپنی ساری محنتیں لگا رہے ہوتے. سیزن ہے جی، سیزن. ہر چیز کی قیمت بڑھاؤ اور نہیں کرو اور بیچو. یہی وہ ایک مہینہ کمانے کا، بس کماؤ جتنا کما سکتے. بس یہ مہینہ اللہ نے نیکیاں کمانے کے لیے دیا تھا. ہم پیسے کمانے میں اس کو استعمال کرتے. غلط جگہ پہ استعدادیں خرچ کر رہے ہیں، غلط جگہ پہ استعداد خرچ کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آتے حضور سب کا خیرات کر رہے ہیں، ہم مال جمع کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے حضور دنیا کو بالکل خیرات کر رہے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی دنیا کی پرواہ نہیں، صرف اللہ کے حضور دین پہ آ رہے ہیں. اللہ کے حضور اور ہم ہیں کہ ہم دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں. تو رمضان کاروبار کا سیزن نہیں ہے، دنیا کے کاروبار کا سیزن نہیں ہے. رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اخروی کاروبار کا سیزن ہے. ایسے کام کر دیجئے کہ تاکہ آپ کو آخرت میں نفع نہ ہو جائے، آپ کا نفع ڈبل ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رمضان المبارک میں 63 بار قرآن کریم کو دور مقرر کرتے ہیں. 63 بار. یہ ذرا سوچ، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور پھر 3 قرآن کو صرف تراویح میں ختم ہوتے ہیں. 63 بار قرآن کریم اس ایک رمضان مبارک. اور میں اور آپ پورے سال میں کبھی ایک بار رمضان مبارک میں قرآن کثرت تلاوت. رمضان مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے قرآن کو رمضان مبارک کا نام دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے میں رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. تو قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ائمہ پہنچے، جہاں پر صحابہ پہنچے، جہاں پر انبیاء پہنچے. ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. ہم ویسی عبادات نہیں کر سکتے جیسی عبادات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنی چاہیے، جیسی عبادات صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ کرنی چاہیے. ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں جب ان کی قیمت لگی تو ایک بڑھیا جو روئی کاٹنے والی خوش رہی میں چلی گئی کہ میں بھی خریدا ہوں. لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا ملے، بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں، بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا تھا میں یوسف کے خریدا اور ایمان کا مالک بن گیا. تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کہ عبادت گزاروں کی لسٹ میں اپنا نام تو لگوا سکتے ہیں. یار ادھر پورے نہیں پہنچ سکتے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہو سکتے جیسے صحابہ کے تھے، لیکن شکل تو ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے. ایک عزم ہو، ایک ارادہ ہو کہ میں ان کی طرح بن جاؤں. کیسے ہو؟ آپ عزم کرنا، نیت کرنا، ارادہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. باہیں آسان کرنا تو اللہ کا کام ہے. جن لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہوگی انہیں کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری خوشی میں تو عالم ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں تو صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. ہم تو طرز زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہتے ہیں. ہماری تو خوشی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم میدان محشر کے ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں اور آپ بھی تو یہ عزم کر سکتے ہیں کہ ہم بھی حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع سنت میں رمضان کو قیمتی بنائیں گے، رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے. اگر کوشش ہم کریں گے المرء مع من احب کی مصداق بنتے اور ہم اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں.
حدیث مبارکہ میں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، یا رسول اللہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کو منا کر جنت حاصل نہ کر سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو حضور نے آمین فرمائی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا استعمال کرنے سے بچانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روح العالمین کی بدعا ہو، رحمت للعالمین کی آمین کی مہر ہو اور اس کا استعمال بن جائے، بڑا غلط ہو جائے گا جو اس میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم رمضان میں روزے رکھ کر بھی ہم اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ضائع نہ کیجیے وقت، کیسے وقت ضائع کریں؟ موبائل میں وقت نہیں گزرتا، ٹائم نہیں گزرتا، روزے کا ٹائم نہیں گزرتا، لوڈو کھیلو، موبائل کا نہیں کھیلو، یہ کس چیزوں میں آپ وقت کو گزار رہے ہیں؟ روزہ رکھ کے روزے کے وقت کو گزارنے کے لیے لوڈو کھیلو، روزہ رکھ کے روزے کے وقت کو ختم کرنے کے لیے فیس بک کا استعمال کرو، کہ کہاں کا انسان ہے؟ اللہ نے تو یہ وقت اس لیے دیا کہ تم کچھ حاصل کرو، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو صبح سے لے کر شام کا میرا اور آپ کا بھوکا رہنا نہیں چاہیے، اللہ تو مجھے اور آپ کو موقع دیا کہ صبح سے لے کر شام تک تم میرے حکم کی تعمیل میں بھوکے پیاسے رہو اور پھر اس دوران مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری اس مشقت والی حالت میں تمہاری رحمتوں کی حالتوں کی بہت ساتھ کروں، اس لیے تو اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہوا ہے۔ اللہ کو تو روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہوئی نہیں، تو فضول کام میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جو دن میں اوقات فارغ مل جائیں، نماز باجماعت نماز، پہلی بار باجماعت نماز، رمضان مبارک کے اندر نماز جماعت کے ساتھ سنتوں کا اہتمام ہو، جو سنتیں پہلی بار پڑھے ہمارے اس کے نبی کو تائی ہوگی، بس فرض پڑھے تو بس بسنا کرتے نہ سنتا نہیں پرواہ ہوگی نہ ہوگی، موقع نہ غیر موقع کوئی پرواہ نہیں، بس بھاگو۔ تو فرض نمازوں کا اہتمام، خصوصی اہتمام رمضان مبارک کے عبادات نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، یہ اپنا میرے پہلے ہفتے ٹائم ٹیبل ہونا ہے، کس وقت ہم نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، کس وقت ہم نے نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت ہم نے استغفار کرنا ہے، کس وقت ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، یہ ٹائم اپنا وقت تقسیم کرنا ہے تاکہ پھر آپ کو گیم کھیلنے کی ضرورت پیش نہ آئے، پھر آپ کو وقت گزارنے کے لیے موبائل کا ہاتھ سہارا لینے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ کو آپ کے اوقات آواز میں گزر جائیں گے، پتہ نہیں ہو جائے گا۔ تو ایسے آواز کریں جو حصول جنت کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے، جنت کی بکنگ جاری ہے، اس کو بکنگ جاری ہے، آج بکنگ کروا لیں، آج اپنے پلاٹ اپنے نام کروا لیں، موقع دیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو آواز انسان کو جنت کا دستار بناتے ہیں، جیسے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان توحید پر پکا ہو، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہرا دیتا ہے بس اس کا کام تو گیا، اس پر اللہ جہاں جنت کو حرام فرماتا۔ توحید کے میدان میں پکا ہو، ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور اس کے بعد عبادات کے لیے سب سے عبادات کی کنجی جس سامان کو کہا گیا ہے وضو کو کہا گیا، وضو اچھی طرح سے اس باب وضو کو کامل کریں، صحیح طریقے سے وضو ہو، صحیح معنی میں وضو ہو۔ بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بس جلدی جلدی وضو کیا، کوہنیاں بھی خشک ہیں، ایڑیاں بھی خشک ہیں، چہرہ پورا دھویا ہے، بس دوڑ کے آ جاتے ہیں، اس طرح نہیں، پورا وضو۔ تین عمل ہیں جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین عمل، پہلا وضو اچھی طریقے سے کرو، سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پھر بھی وضو اچھی طریقے سے کرو، جلدی جلدی وضو کو پورا کرو، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، درجات کو بلند فرما دیں گے۔ دوسرا عمل زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا، تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹائیں گے، درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور تیسرا عمل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھنے کے بعد
دوسری نماز کا انتظار کرنے والا. یہ بے چینی ہو کہ ایک نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے، بس دل کے اندر کیفیت کب وقت آئے گا، کب آزان ہونے کے بعد دوسری نماز میں نہیں جاؤں. یہ کیفیت اس انسان کو مل جائے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ اعمال آپ کچھ بھی بتا رہا ہوں کہ آگے سیدھا آپ کا ہے، تاکہ اپنے اعمال کو کریں اور ان اعمال کو اپنا وظیفہ بنائیں اور آپ کو پھر تاکہ فضول کام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. تو فرمایا کہ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی. دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت ہے، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، وظیفہ ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں. اب اس کے اندر آگے 2 چیزیں اور بھی ہیں جو مستحب کے درجے میں. یہ دعا پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا تو ثابت ہے. آگے 2 عمل اور ہیں اسی کے ساتھ کہ آسمان کی طرف دیکھنا بھی مستحب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شہادت کی انگلی کو اٹھانا بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں. ان شہادت کی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کلمات کو پڑھنا وضو کے بعد. جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اور ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے اسی موقع پر ایک اور دعا نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس شخص نے وضو کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھا، یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ کر چمڑے پر لکھ کر اوپر مہر لگا کر رکھ دیتے ہیں سنبھال کے. اب یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کھولے، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی شیعہ شان کرتا ہے. دعا کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو وضو کے بعد جو شخص اس دعا کا بھی وہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی گھنٹہ تو نہیں کرتا. اب پہلی والی بھی پڑھ دیں، یہ بھی پڑھ دیں، دونوں پڑھ. اس کے بعد ایک اور عمل ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کرنے کے بعد مسجد میں آنے کے اندر آ کر 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کا، وضو کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے یہ تحیۃ الوضو کسی نے ادا کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں. نوازان مبارک کو آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ فرائض کا درجہ نوافل کا درجہ فرائض کو پہنچ جاتا ہے. فرائض تو کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، نوافل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر کثرت نوافل کی کثرت ہونی چاہیے، کثرت کے ساتھ نوافل. رات کے نوافل، ایک مہینہ وہ مہینہ ہے ہمارے پاس آ رہا ہے جہاں ہمیں تہجد کے لیے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مشقت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اٹھنا ہے، ویسے بھی سحری کی طرف بھی اٹھنا ہے، اور سحری تو ہوتی ہے تہجد کے وقت میں، اس وقت تو سب نے اٹھنا ہے. تو زیادہ نہ صحیح 2 رکعت کم سے کم کو، اس سے پیچھے تو ہی کچھ 2 رکعت لازم اپنے پڑھنا شروع پڑھنے کا اجازت کر لیں کہ ہم نے 2 رکعت تہجد تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ضرورت سے پڑھیں، 4 6 ہوں 8 ہوں 10 ہوں، جتنی زیادہ کوئی مانیت نہیں، لیکن کم سے کم 2 تو آپ نے یہاں ضرور پڑھنے ہی پڑھتے ہیں. کیونکہ یہ مہینہ ہے، ہمیں ملا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، ہمیں 30 دن لگاتار اٹھنا ہے اس وقت. تو اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہم اس کے اندر ہم تہجد کا اہتمام کریں گے، یہ 2 رکعت کم سے کم ضرور پڑھیں. اور اس کے ساتھ پھر دن کے اعمال ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، ان نفلی نمازیں دن کی، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. چاشت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا جتنے جوڑ ہیں، انسان کے ذمے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہے، ہر جوڑ کے بدلے ہر روز صدقہ دینا واجب ہے. صحابہ فرمایا رسول اللہ اتنے جوڑ ہیں، روزانہ صدقہ کون دے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے. یہ روزانہ ان کلمات کو پڑھ لینا، یہ
جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کو روزانہ پڑھ لینا، یہ آپ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں پڑھتا تو اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نماز، چاہے اس کا وقت جب ہو تو اس وقت یہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا صرف ان 2 رکعت نماز۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے، یہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ حج اور عمرے ثواب اتنا مشکل ہے کہ آپ جانتے ہیں، لیکن ادھر جا کر بندہ واپس آ جائے تو کوئی پتہ نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں۔ ہزاروں لوگ جاتے ہیں، لاکھوں اربوں روپے لگا کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کوئی مال حرام کا ہے، کوئی کیا ہے، ہزاروں کوئی دکان غلطیاں نکل آتی ہیں، اس وجہ سے حج مقبول ہو جاتے ہیں، مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، بس یہ کہ اخلاص سے نماز پڑھنا۔ تو یہ اعمال اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لائیں تاکہ ہمارا رمضان صحیح معنوں میں گزر جائے اور ہم رمضان المبارک کے جو فضائل برکات نوارات ہیں صحیح معنوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ صرف رمضان آئے اور چلا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک رحمت کا عشرہ ہوگا، مغفرت کا عشرہ ہوگا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوگا، تو ہم ان کے اندر خوب روئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب شروع میں حضور علیہ السلام کے معاملات آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش فرما رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ برکت عبادات میں ہو جائے۔ تلاوت کلام پاک کا کی کثرت ہونی چاہیے۔ ہر بندہ پڑھنے کی کوشش کرے، ہر بندہ پڑھے، ہر بندہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، چھوڑ دیتے ہیں، پڑھائی کو نہیں ہوتی۔ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، استغفار کی کثرت ہو، نبی علیہ السلام کا درود پاک کی کثرت ہو، یہ اعمال رمضان المبارک میں کریں تاکہ میرا اور آپ کا رمضان المبارک قیمتی بن جائے اور آئندہ اس کو کس کو ملتا ہی نہیں ملتا، اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر صحیح معنوں میں اللہ کی حضور رو کر روزہ نیاز